بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 94 اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کے ساتھ ملک رؤف زبیر۔ پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ٹریفک کے مسائل، اور آج میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں مہمان خصوصی جناب محترم محمد طارق شفیع صاحب ہیں، ڈی ایس پی ٹریفک منڈی بہاؤالدین ہیں، اور ساتھ میرے تجزیہ نگار ہیں اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ سر، پروگرام میں تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ کیسے ہیں آپ؟ صحت مزاج ٹھیک ہیں؟ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب، آپ کا بھی شکریہ۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جی، ٹریفک پولیس کا بنیادی کام کیا ہے؟ ٹریفک پولیس کا بنیادی کام صاحب یہ ہے کہ وہ ٹریفک لاز پہ امپلیمنٹ کروائے اور فلو آف ٹریفک کو جاری رکھے، اس میں کوئی بھی ریزسٹنس نہیں آنا چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، آپ نے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کی روانی جو ہے اس کو جاری رکھنا ٹریفک پولیس کا کام ہے۔ تو ہمارا جو شہر ہے منڈی بہاؤالدین، اس میں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہر جگہ پر ٹریفک جام معمول ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل، یہ پاسٹ ایکسپیرینس یہی ہے۔ اس میں دو چیز فیکٹرز ہیں، ایک تو غیر قانونی رکشہ سٹینڈز ہیں جو کہ فلو آف ٹریفک میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور ساتھ ہی میں نے دیکھا ہے کہ جب سے میں نے چارج لیا ہے تو شہر کو وزٹ کرتا ہوئے کہ نجائز تجاوزات بہت زیادہ ہیں ہمارے شہر، جگہ جگہ پر ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، سڑک جو ہے وہ انہوں نے کی ہوئی ہے، جی، جس کی وجہ سے جو ہے نا ٹریفک کے فلو میں بہت زیادہ رکاوٹ۔ تو یہ جو کاریں لوگ لے کر داخل ہو جاتے ہیں، چھوٹے تنگ بازار ہوتے ہیں، کچھ جو ہے نجائز تجاوزات والوں نے جو ہے وہ بازار چھوٹے کیے ہوئے ہیں، کچھ کار والے جو ہیں وہ پارکنگ جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے ہیں، یا کھڑی کر کے وہاں پر کھڑے ہو کے کچھ کھانا پینا لے کر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل آپ کی لوگ سب بات ٹھیک ہے کہ ہماری پبلک میں جو ہے اویئرنیس کی کمی ہے۔ اس کے لیے ہم نے پروگرام لانچ کرنے ہیں انشاءاللہ۔ یہ کووڈ-19 کے بعد ہم ان کی ایجوکیشن جو ہمارے ادارے ہیں، کالج، اسکول وغیرہ، ان میں بھی لیکچرز کا اہتمام کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ ٹریفک لاز پہ ہم نے کیسے عمل کرنا ہے، جس سے ہمارے معاشرے میں ایک بہتری پیدا ہوگی۔ آپ وہ آج کوئی آپ نے شروع کیا ہوا تھا وہ یہ نجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن، اس بارے میں کیا کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، جی میں نے آج نہیں شروع کیا، یہ میں نے لاسٹ ویک بھی ایک چکر لگایا ہے، پورے شہر کا راؤنڈ لیا ہے، اور اس پہ بھی جو غیر قانونی رکشہ جات تھے ان کو بھی، اور پلس جو ہے تجاوزات کے حوالے سے میں نے تقریباً پورے شہر کا راؤنڈ کیا اور کافی بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ اور جو ہمارے بزنس مین لوگ تھے جنہوں نے بہت زیادہ انکروچمنٹ کی ہوئی تھی، ان کے ساتھ ڈسکس بھی کیا ہے، تو اس کے بعد 20 فٹ انہوں نے دکانداروں نے باہر دکان پھیلائی ہوئی ہے۔ ہمارے منڈی بہاؤالدین کے بازار تو آپ نے دیکھا ہے بہت زیادہ کھلے ہیں، وسیع ہیں، لیکن نجائز تجاوزات کی وجہ سے تنگ ہو چکے ہیں۔ وہ پھر میں نے جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز تھے نجائز تجاوزات کے حوالے سے، جو میں نے تاجران تھے ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی، پلس جو ہمارے دکاندار حضرات تھے جنہوں نے بہت زیادہ کی ہوئی تھی، ان کو بھی میں نے ایک دفعہ وارننگ بھی دی ہے اور موٹیویٹ بھی کیا ہے کہ یہ آپ لوگوں کی بہتری ہے، اس میں ہماری ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کی دکان کے آگے زیادہ انکروچمنٹ ہوگی تو آپ کے ہی کسٹمر کم آئیں گے، ان کو ہی پرابلم ہوگی شہر کے اندر۔ جی ناظرین، آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے۔ ٹریفک کے مسائل جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ڈی ایس پی ٹریفک منڈی بہاؤالدین جناب محمد طارق شفیع صاحب۔ پروگرام کو شیئر کریں اور اپنے کومنٹس، جو آپ کے سوالات ہیں کومنٹس میں لکھ سکتے ہیں۔ میرے ساتھ تجزیہ نگار موجود ہیں اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ آپ سے یہ کویسچن ہے کہ شہر میں جو ٹریفک جیم ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ملک رؤف زبیر صاحب آپ کو اور 94 کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیشہ اس پروگرام میں عوام کی تکالیف دور کرنے کے لیے اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں۔ میری ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ یہ پروگرام عوام الناس کے فائدے کے لیے کیے جاتے ہیں، آپ کی بھلائی کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ان کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوست احباب تک پہنچائیں اور اپنے مثبت تجاویز ہم تک پہنچائیں تاکہ آپ کی رائے اعلیٰ حکام تک پہنچائی جا سکے۔ الحمدللہ جب سے طارق شفیع صاحب تعینات ہوئے ہیں، میں کافی حد تک ٹریفک کے محکمے میں تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے آتے ہی بہت بہتری کے کام کیے، 2-3 دفعہ پہلے بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا،
آج بھی میں ان کے ساتھ تھا. کالج چوک سے لے کر غوثیہ مسجد تک انہوں نے تجاوزات ہٹانے کے لیے بھرپور کوشش کی. اب اس میں ایک پرابلم ہے کہ یہ کام کم از کم 40 سال سے بگڑا ہوا ہے. ایک دن میں تو ٹھیک ہو نہیں سکتا. ایک بندہ ایک شریف النفس، ایماندار، مخلص اور انتہائی اہم ورکر میں کہوں گا، ان کو میں ڈی ایس پی یا انچارج تو یہ محکمانہ طور پہ ہوں گے. یہ شہر ان کا اپنا ہے، یہاں پہ بچپن بھی اس کا گزرا ہے، یہاں پہ اب یہ جوان ہیں الحمدللہ اور ورک کرنا چاہتے ہیں، اپنے شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہاں پہ کچھ مافیات جو ہیں انہوں نے پنجے گاڑ رکھے ہیں 40 سال سے. ان کو درست کرنا ایک دو دن کا کام نہیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو کہ یہ ایک نظریہ رکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اس کام کو درستگی کی طرف لائیں گے. وہ مافیاز ریڑھی والوں سے، ٹھیے والوں سے بھتے وصول کرتے ہیں. اس میں ہمارے ٹی ایم اے کا ملازمین بھی شامل ہیں. کچھ وہ لوگ جو سیاسی اجارہ داری رکھتے ہیں انہوں نے قبضے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے سڑکوں پہ اپنی دکانیں یا ٹھیلے پرماننٹ لگائے ہوئے ہیں. تو میں ان سے گزارش کروں گا آپ یہ ہمت جاری رکھیں. عوام کا اس میں فائدہ ہے کہ یہاں پہ راستے کھلے ہوں، ٹریفک کی روانی ہو، ہماری مائیں بہنیں آرام سے گزر سکیں، مسافروں کو تکلیف نہ ہو. اجاز احمد جنجوعہ صاحب، آپ کو بطور تجزیہ نگار میں نے پروگرام میں بٹھایا ہے، اس لیے نہیں بٹھایا کہ آپ جو ہے ان کی ترجمانی کریں. میں نے آپ سے یہ کویسچن پوچھا ہے کہ منڈی بہادین میں ٹریفک جام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے، اور یہ کہا ہے کہ نجائز تجاوزات کتنی ہیں. یہ تجزیہ اپنا دیں، آپ شہر میں رہتے ہیں، ہر وقت شہری ہیں، تاکہ وہ سد باب کریں. یہ شہر ان کا بھی ہے، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے. ہم چاہتے ہیں یہ شہر خوبصورت ہو اور ایک ماڈل سٹی بنے. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے وہ باتیں نہ اگلوایا کریں کہ لوگ پہلے میرے بہت خلاف ہیں، کیونکہ وہ لوگ شہر کے شرفاء ہیں جنہوں نے یہ تجاوزات قائم کی ہوئی ہیں یا کرائی ہوئی ہیں. اب میں ان کو حوصلہ دے سکتا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، کہ یہ آپریشن ہم نے کامیاب کرنا ہے. سر جسٹ اتنا بتائیں کہ منڈی بہادین شہر میں ٹریفک جیم کا مسئلہ ہے نہیں ہے؟ جگہ جگہ پر معمول ہے نہیں ہے؟ دیکھیے یقین کریں کہ ان کے آنے سے پہلے بہت زیادہ مسئلہ تھا. جب سے یہ تعینات ہوئے ہیں، ابھی میرے خیال میں 2 مہینے ہوئے ہیں ان کو تعینات ہوئے، کافی حد تک بہتری لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جو نجائز تجاوزات ہیں وہ کتنے % ہیں؟ وہ تو میرے خیال میں 80% ہیں. ہر جگہ پر مسئلہ ہے نا. سڑکیں، یہ چاک تھا، سڑکیں جو ہیں بہت کھلی ہیں چاک ہونے کی وجہ سے. پاکستان میں ایک ماڈل سٹی ہے جی، جس کے بارے میں نیلام گھر میں آج سے 25 سال پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ سب سے کھلے بازار اور سیدھے بازار منڈی بہادین کے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ یہ بڑا خوبصورت شہر ہے. کچھ لوگوں نے اپنے مالی مفاد کے لیے اس شہر کے حسن کو گناہ دیا ہے. خدارا 94 کے حوالے سے میں اپیل بھی کرتا ہوں کہ آپ اپنے کاروبار پہ توجہ دیں. یہ جو ناجائز کمائی آپ نے شروع کر رکھی ہے، ریڑھی والوں سے، ٹھیلے والوں سے، ٹھیے لگا کے، دکانیں بنوا کے، آپ برائے مہربانی اس سے ہاتھ پیچھے کریں تاکہ ٹریفک کی روانی بھی ہو سکے اور ہمارا شہر خوبصورت بھی نظر آئے. اچھا، آپ تاجران سے بھی اپیل کریں نا کہ وہ نجائز تجاوزات ختم کرنے میں، اور جو وہ گاڑیوں والے ہیں، کاروں والے ہیں، غلط پارکنگ کرتے ہیں، ان سے بھی اپیل کریں نا تھوڑا سا. دیکھیے چونکہ آپ ایک شہری بھی ہیں نا. میں نے ڈی سی صاحب کو ایک پلان دیا تھا، اس کے بعد چیئرمین مارکیٹ کمیٹی چودھری عمر یار بھٹی صاحب کو بھی ایک پلان دیا ہے کہ شہر میں ہمارے پاس پارکنگ کے لیے کافی جگہ موجود ہیں. جیسے ریلوے روڈ کے ساتھ ریلوے کی جگہ ہے، اس کو اگر لیز پہ لے لیا جائے تو جتنی گاڑیاں آتی ہیں، کاریں آتی ہیں، وہاں پہ پارکنگ موجود ہو، ان سے بے شک ٹیکس لیا جائے. اس کے بعد شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے پیدل آئیں، خریداری کریں، وہاں سے اپنی گاڑی میں بیٹھیں، اپنے گھروں کو جائیں. یہ بھی ٹریفک کی روانی میں ایک بہتر مثبت عمل ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ غلہ منڈی کے ہمارے 4 پھاڑ موجود ہیں، وہاں بھی اگر ایک پھاڑ کو مختص کر دیا جائے پارکنگ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں گاڑیاں وہاں پہ کھڑی کر کے جب شاپنگ کرنے والے لوگ بازار جائیں گے تو بازار میں سے رش ختم. جو ریلوے کی جگہ ہے اس کو نہیں استعمال کیا جا سکتا پارکنگ کے لیے، وہاں سے پھاٹک سے لے کر اور ریلوے اسٹیشن تک. لیکن یہ ہے کہ وہ ایک محکمہ وفاقی محکمہ ہے، اس کی منظوری لینی پڑے گی. تو محکمے کے لیے یہ مشکل کام تو نہیں ہے نا، اگر لکھا جائے تو ہو سکتا ہے نا. ہمیں اپنے شہر میں حسن بنانے کے لیے، اس کو بہتر بنانے کے لیے یہ سب کرنا نہیں ہوگا. سر میں سمجھتا ہوں پھر آپ مجھ سے وہی بات لکھوائیں گے کہ ہمارے جو ضلع کے انچارج ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں،
وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی نااہلی ہے کہ وہ ایکٹیو نہیں ہیں، وہ عوامی مسائل پہ توجہ نہیں دیتے۔ میں بارہا بائی ریٹن بھی زبانی بھی ان سے یہ گزارش کر چکا ہوں کہ شہری مسائل پر آپ توجہ دیں، لیکن پتہ نہیں وہ ہمارے منڈی بہودین میں دلچسپی کیوں نہیں لیتے۔ سر منڈی بہودین ٹریفک کے ہیڈ آپ کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ان سے گزارش کریں کہ وہ لیٹر لکھیں۔ طارق شفیع صاحب آپ کی طرف آؤں گا، آپ یہ بتائیے کہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کا داخلے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ بھی تو ٹریفک جام میں ایک پریشانی کا اسباب بنتی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں جدوہ صاحب کے گزارشات تھی جو ان پہ تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا جی کہ جو ہمارے ڈی سی او صاحب ہے اور ڈی پی او صاحب ہے نا جی، وہ شہر کی اس بات پہ جو صاحب نے بتایا، میری ایک دو میٹنگز ہوئی ہیں، ان کی سب سے زیادہ پرائرٹی ٹریفک کے حوالے سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی جو شہر میں یہ آپ کہتے تھے نا جی شہر کا پرابلم، ٹریفک کا شہر میں بہت زیادہ پرابلم ہے نہیں تھا جی۔ لاہور بنا ہوا تھا نا ہمارا، جس طرح لاہور میں ہر وقت ٹریفک جام رہتا ہے، اس وقت یہ ٹریفک کا پرابلم تھا۔ اللہ کرے میں یہ کہتا ہوں اللہ کرے کہ نہ رہے۔ جی نہیں ہے، اب نہیں ہے ہی نہیں۔ آپ وزٹ کر کے دیکھیں شہر کو، جیسے کہ پہلے اس شہر میں کنجکشن ہوتی تھی، ایک گھنٹہ، ڈیڑھ گھنٹہ، دو گھنٹے چوک بلاک ہوتے تھے۔ جب سے میں 2-3 ماہ سے آیا ہوں، خصوصی ہدایت پہ ڈی پی او صاحب نے مجھے صرف ایک ہی ٹاسک دیا ہے، اس نے کہا یار طارق یہ جو ٹریفک ہے نا شہر میں یہ بڑا پرابلم ہے۔ میں کہا انشاءاللہ سالو ہو جائے گا، اور اس میں تقریباً 70 تو نہیں میں کہتا 50% بہتری آ چکی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھو گے کہ یہ مزید ہوگی۔ یہ جو پارکنگ کی بات ہے ڈی سی صاحب سے اس کے بارے میں بھی ڈسکس ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ میں نے لیٹرز وغیرہ لکھے ہیں اور انشاءاللہ جلد یہ ڈی سی او صاحب اس پہ بھی غور کر رہے ہیں، تو یہ ہم اس کا بھی حل نکالیں گے۔ بڑی گاڑیوں کے داخلے کے بارے میں نے کویسچن کیا تھا۔ گاڑیوں کا داخلہ کے جہاں تک تعلق ہے نا جی، جو بڑی گاڑیاں جو ہے نا ہیوی وہیکلز ہیں وہ آلریڈی شہر میں بند ہیں۔ وہ صبح 8-9 بجے سے لے کے ڈی سی صاحب کے احکامات کے مطابق، وہ میرے آنے سے پہلے ہی ان کے نوٹیفیکیشن ہوا ہے، تو وہ اس پہ ہم عمل درآمد کرا رہے ہیں۔ میرے سے پہلے تھوڑا سا ہمارا سٹاف جو ہے ان کے بارے میں زیادہ کلیئر نہیں تھا، اب میں نے ان کو بالکل کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ ہیوی ٹریفک شہر کے اندر ڈے ٹائم میں نہیں داخل ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا یہ جو لوگ جو ہے گاڑیاں غلط پارک کر دیتے ہیں، ٹریفک جیم کا وہ بھی اسباب ہے، غلط پارکنگ والوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اس کے لیے ایک تو ہم کارروائی کر رہے ہیں، ان کے چلانز وغیرہ جو ہے ہم نے بڑی تیزی سے شروع کیے ہوئے ہیں۔ جی، میں نے ایک اسپیشل اسکواڈ جو ہے اس کے لیے تشکیل دیا ہے، جو صرف شہر کے اندر مجاہد سب انسپکٹر ہے، اس کے ساتھ ایک ناصر SI ہے، پلس اس کو 2 جوان اور دیے ہیں میں نے، جو کہ صرف ان جو رانگ پارکنگز والے ان کی خلاف کارروائی کرتے ہیں، تو رکشا سٹینڈ جو غیر قانونی ہیں ان کی کارروائی کرتے ہیں۔ مزید اس کے لیے ہم نے ڈی سی او صاحب کو لیٹر لکھا ہے کہ لفٹر کا ارینج ہو جائے ہمارے پاس، تو وہ اگر ہمارا ہو جاتا تو دین ہم ان پہ بہت ایزیلی کنٹرول کر لیں گے، اور الحمدللہ یہ مسئلہ زیر غور ہے، جلد ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اور لوگوں کو کیا کہیں گے ان کو جو غلط پارکنگ کرتے ہیں؟ یہ دیکھو ہماری جو میں نے دیکھا ہے، یہ تو بیسیکلی ایجوکیشن جو کہتے ہیں نا ہم کہ ٹریفک ایجوکیشن کی کمی ہے۔ ان لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، ہم ایسے پروگرام تشکیل دیں گے۔ میں نے ایک ایجوکیشن آفیسر لگایا ہوا ہے، وہ اب ذرا یہ کووڈ-19 کی وجہ سے ہم گیدرنگ نہیں زیادہ کرتے، تو اس لیے وہ رکے ہوئے ہیں ہمارے پروگرام۔ جیسے ہی ہوگا تو ہم انشاءاللہ پبلک کو اویئرنیس دیں گے ٹریفک کے بارے میں کہ یہ جو پارکنگ ہے کیسے گاڑی کھڑی کرنی ہے، اصل میں زیادہ تر پرابلم ہے اسی وجہ سے۔ آپ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو گاڑی والے صاحبان ہیں ان سے میری بھی یہی گزارش ہے کہ غلط پارکنگ خدارہ نہ کریں، اور آپ سڑک کے درمیان گاڑی کھڑی کر کے دوسرے لوگوں کا آنے جانے والی ٹریفک کا خیال نہیں رکھتے۔ کچھ جو ہے ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں، گاڑی کو سائڈ پر لگائیں، اور جو بھی آپ کے کام کاج ہیں وہ کریں۔ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں جی، کمنٹس شامل کروں گا، جو دوست ہمارے ساتھ ہیں پروگرام کو شیئر کریں اور اپنے سوالات جو ہیں وہ کمنٹ کریں۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا موضوع ہے ٹریفک کے مسائل، اور مہمان خصوصی ہیں محمد طارق شفیع صاحب، DSP ٹریفک منڈی بہاولدین۔ ملک محمد آصف صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جناب DSP صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ارشد محمود صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جی واقعی تبدیلی آ رہی ہے۔ مظہر اقبال گوندل صاحب ہیں شہیداں والی سے، DSP طارق شفیع صاحب کو السلام علیکم، اور اعجاز جنجوعہ صاحب کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اور ایڈوکیٹ ہیں حامد ممتاز رانجھا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ جی دونوں جو ہیں
آج انہوں نے کارروائی کی ہے، شہر میں ساتھ ساتھ تھے ماشاءاللہ، بہت جناب اچھا کام کیا. اور انصر جوید صاحب ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اور طارق شفیع صاحب بہت اچھے آفیسر ہیں. آپ کے کمنٹس، آپ کے سوالات سارے شامل کروں گا. آپ کے پاس کتنا طارق صاحب عملہ ہے جس کے ساتھ آپ منڈی بہاؤالدین، ملکوار اور پھالیہ کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ میرے پاس نفری کی کمی ہے جی. تقریباً 100 جو ہے میری نفری کا سٹاف میں سے جو ہے نا کم ہے میرے پاس. میری اسٹرینتھ 170 کی ہے اور 70 میرے پاس اس وقت جوان ہیں، افسران اور جوان ملا کے، جس سے میں نے تینوں تحصیلوں کو بھی کنٹرول کرنا ہے اور منڈی شہر کو بھی کرنا ہے. کمی تو ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ ناچ نہ جانے انگن ٹیڑھا والا کہ جی ہمارے پاس نفری کی کمی ہے اس لیے ہم نہیں کرتے. میں اس لفظ کو استعمال نہیں کرتا. انشاءاللہ ہم اسی نفری سے، انہی جوانوں سے بہتری لائیں گے اور انشاءاللہ آئیں گے. اور ہمارے نفری کے لیے بھی لکھا ہوا ہے، ڈی پی صاحب نے ہمیں پہلے بھی کچھ 6-7 آدمی ہمارے پاس آئے ہیں، مزید بھی نفری آ رہی ہے. نفری کے مسئلہ بھی جو ہے سلولی حل ہو جائے گا. ٹریفک سٹاک بہت اچھا ہے. ٹریفک سٹاف میرے پاس بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے، بہت محنتی ہے. اس گرمی میں جیسے یہ کام کرتے ہیں میں ان کو وزٹ بھی کرتا ہوں، تقریباً دن میں 1 دفعہ تو ضروری میرا چکر لگتا ہے. آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ کہ یہ انرجیٹک ہے اور انشاءاللہ کنٹرول کریں گے. اچھا، آپ کے زیر سایہ لائسنس بھی بنائے جاتے ہیں ٹریفک کے، جو آپ کا ادارہ ہے بنا کے دیتا ہے، تو اس میں کوئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو پریشانی یہ ہے کہ آج کل جو یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ کرونا جو چل رہا ہے جی، اس کی وجہ سے ہمارے پاس پہلے تو 2 مہینہ لائسنس ویسے ہی بند رہے ہیں جی، 2-3 ماہ کے لیے لائسنس اب اوپن ہو گئے ہیں جی. اب اوپن ہوئے ہیں لیکن وہ ایس او پیز کے ساتھ ہوئے ہیں کہ ہم صرف ایک ٹیسٹ میں تقریباً 35-40 تک جو ہے ان کو اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا ڈسٹرکٹ ہے بہت بڑا، آپ کو پتہ ہی ہے. جی جی، اس طرح اس میں اب ایک ٹیسٹ پہ اگر آپ 35 یا 40 بندوں کو اکاموڈیٹ کرو گے تو لامحالہ بات ہے کہ ہمارے پاس اپلیکیشن جو ہوتی ہیں وہ مور دین 100 ہوتی ہیں. اس میں جو بندے پھر رہ جاتے ہیں تو وہ پھر یہی کمپلینٹ کریں گے کہ یہ ہمارے ساتھ میرٹ نہیں ہوا. ایک تو یہ ریزن ہے تھوڑی سی کہ ہمارے پاس کیونکہ لیمٹس کم ہیں، لوگ اس میں زیادہ موبلائز نہیں ہو پاتے، تو دین لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ جی یہ شاید کسی اور سورس کی طرف ہمیں ڈائیورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. جب سے میں نے چارج لیا ہے ہماری برانچ میں سننے میں آتا ہے پاسٹ کی یہ باتیں ہیں کہ مافیاز کام کرتے تھے. میں نے وہ تمام مافیاز کا خاتمہ کر دیا ہے. جب تک میں ہوں کسی قسم کی کوئی کرپشن اور کوئی مافیا ہماری برانچ کے اندر نہیں ہوگا، نہ اس کے ساتھ کوئی ریلیٹڈ ہوگا. اگر مجھے کسی اپنے ملازم کا بھی انٹیمیشن ہو گئی کہ یہ فلاں کسی مافیا یا ایجنٹ مافیا کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اور اس کا تعلق ہے تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا بھی تدارک کریں گے. ناظرین آپ سن رہے ہیں نا، آپ کے جو ٹریفک کے وہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ بالکل خاتمہ ہو چکا ہے. ابھی گرم تجزیہ جو ہے جہاں سے ہم جنجوعہ صاحب سے بھی حاصل کرتے ہیں کہ ٹریفک کا جو یہ ڈرائیونگ لائسنس ہے اس کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہے کہ کیا کیا قباحتیں ہیں جو دور ہونی چاہیے. جی اس میں ایک بات تو بالکل واضح ہے کہ ماضی میں کچھ مافیا سرگرم ہوتے تھے. وہ کیا تھے؟ تھوڑا سا عوام کو بتائیں نا. میں بتا رہا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو بندہ پیسے نہیں دے گا اس کو لائسنس نہیں ملے گا. وہ ایجنٹ سے رابطے کرتے تھے، خود لوگ بھی، اور ایجنٹ ان سے کرتے تھے کہ جی آپ ہمیں 20,000 30,000 10,000 15,000 روپیہ دیں، آپ کا ٹیسٹ پاس ہو جائے گا. اب وہ پیسے لیتے تھے، وہ ٹیسٹ یا تو خود پیسے کلیئر کر جاتے تھے یا پھر ان کے رابطے تھے کچھ افسران سے، وہ وہاں پہ کچھ پیسے ان کو دیتے تھے، کچھ آپ کھاتے تھے تو وہ لائسنس جاری ہوتے تھے. اس کی شکایات کچھ سفارش کلچر کو تھا. سفارش کلچر جو تھا، دیکھیے ایک سفارش کی میں بات کرتا ہوں نا، اس سلسلے میں جو ہمارے ایم پی ایم این اے یا سیاستدان ہوتے ہیں وہ صرف کال کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا ایک بندہ آ رہا ہے. اب حقیقت بات ہے کہ کوئی بھی ایم پی ایم این اے لائسنس نہیں بنواتا، نہ یہ سفارش کرتا ہے ناجائز کسی بندے کی. ہاں اگر اس کو ڈرائیونگ آتی ہے، وہ میرٹ پہ کلیئر ہوتا ہے تو اس کا حق ہے لائسنس لینا. نہیں ویسے ایسے ہونا چاہیے. یہ جو ایجنٹ مافیا لائسنس بنواتے ہیں یا سفارش پہ لائسنس بننا چاہیے. ڈرائیونگ جو ہے ایک اہم جو ہے اب میرے خیال میں. دیکھیے اس سے قبل اب میں نام تو نہیں لوں گا، صحافی برادری، اس کے علاوہ کچھ ایجنٹ جو پاسپورٹ کا بھی اور اس کا یا فوٹو اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ ایجنٹ لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے. ایجنسیز کی رپورٹس موجود ہیں
کہ واقعی کرپشن ہو رہی تھی. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈی پی او ناصر خان سیال صاحب کا یا حکومت پنجاب کا ایک بہترین فیصلہ آیا کہ ایک ایماندار اور ذمہ دار پولیس افسر کو یہاں پہ تعینات کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہاں پر ایک میرا کویسچن ہے، اگر یہ ایماندار ہیں اور کام کرنے والے ہیں، میرٹ پر کام کر رہے ہیں، کیا ان کو یہاں رہنے دیا جائے گا؟ انشاءاللہ ان کو مطلب عوام جو ہے وہ نہیں جانے دے گی. اس کی وجہ آج آپ نے دیکھا نا کہ عوام کتنی خوش تھی بازاروں میں جب یہ آپریشن کر رہے تھے. شدید گرمی تھی اور یہ باوردی تھے، تمام کے تمام ملازمین ان کے ساتھ تھے، ان کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور یہ جس ذمہ داری سے کام کر رہے تھے. لوگوں نے دیکھا نہیں کہ آج ڈی ایس پی سڑک پہ پیدل چل رہا ہے اور ہماری سہولت کے لیے تمام ریڑیاں اور ٹھیلے ختم کروا رہا ہے. وہ عوام ان کو جانے دے گی؟ منڈی بہودین کی عوام بہت باشعور ہے اور باہمت ہے. وہ ہمیشہ ان جیسے پولیس افسروں کا تحفظ بھی کرتی ہے اور ان کے خلاف اگر کوئی سیاسی قوت نبرد آزما ہوئی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عوام احتجاج بھی کرے. جی اجمل وحید گل صاحب بہت شکریہ. پلیز پروگرام کو شیئر کریں اور اپنی جتنی آپ کی آئی ڈیز ہیں یا پیجز وغیرہ ہیں ان پر آپ کے ڈی ایس پی صاحب بیٹھے ہیں. ان کو پیسے سے آج تک میں نے پیار ہوتا نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ناظرین آپ نے سن لیا کہ جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اس میں اب بالکل جو ہے موجودہ جو ڈی ایس پی ہیں محمد طارق شفیع صاحب بالکل میرٹ کر رہے ہیں. بالکل کوئی ایجنٹ مافیا یا کوئی سفارش کلچر بالکل پروموٹ نہیں کیا جا رہا ہے. آپ کے جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ بالکل میرٹ پر بنیں گے. اس کے لیے آپ کو کسی ایسے جو کوئی آپ کو بیک ڈور کوئی چینل نظر آئے بالکل اس طرف نہ جائیں، سیدھا ان کے پاس تشریف لائیں. اگر کوئی مسئلہ پریشانی ہو تو آپ کا لائسنس میرٹ پر بنے گا. پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں. اگلا میرا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ ساتسرہ سے لے کر کنگ روڈ چوک تک جب وہ گنے کا سیزن شروع ہوتا ہے، ٹرالیاں جو ہیں وہ سڑک پر تقریباً ضلع کی اس سائڈ کی تمام سڑک پر کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کا کوئی سدباب آپ نے کیا یا کریں گے جس سے یہ ٹریفک جیم رہتا ہے وہاں پر بہت زیادہ؟ ظاہری بات ہے آپ کے افسران بھی ضلع کے گزر کے جاتے ہیں، ان کو بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے اور منڈی بہودین آنے جانے والوں کو بھی دشواری کا سامنا ہے عوام. بالکل انشاءاللہ تعالی ہم جیسے ہی یہ کرشنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو ہم شاہتاج شوگر مل والوں سے بھی میٹنگ کریں گے اور اپنی نفری جو ہے اسٹرینتھ کو وہاں پہ بڑھا کے اس کو فوکس کریں گے. کریشنگ سیزن میں انشاءاللہ اس کے لیے ہم بہتر کام کریں گے. جی ڈی ایس پی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کریشنگ جو سیزن آئے گا گنے کا اس وقت ہم جو ہے وہ شوگر مل والوں سے بات کریں گے. ان کے پاس آلریڈی میرے خیال میں ایک دو گراؤنڈ جنجوا صاحب موجود ہیں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ان کو مزید زمین خرید کر ٹرالیاں جو ہیں وہاں پر جو کھڑی کر دینی چاہیے تاکہ سڑکوں پر کھڑی نہ ہوں، یہ معاملہ حل ہو؟ اس میں میرے پاس میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس کی اس پچھلے سیزن میں بہت اچھی کارکردگی رہی ہے. میں خود معائنہ کرتا رہا کیونکہ ڈی پی او صاحب سے ہماری اس معاملے میں کرشنگ سے پہلے میٹنگ ہوئی تھی. بڑی اہم میٹنگ تھی جس میں شوگر ملز کے نمائندے بھی شامل تھے. اس میں ٹریفک پولیس نے میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا کردار ادا کیا تھا کہ انہوں نے ایک سائڈ پہ ٹرالیوں کو بالکل وہ مانو چک تک حالیہ تک وہ ٹرالیوں کو آگے نہیں آنے دے رہے تھے. ایک لائن میں رہتے تھے جتنی کنگ روڈ سے تو آگے بالکل نہیں جانے دیتے تھے. 5 یا 10 ٹرالیاں جب وہ مطلب اس کے گراؤنڈ میں شاہتاج شوگر مل کے اندر چلی جاتی تھی اس کے بعد باقی 5 یا 10 ٹرالیاں پھر دوبارہ ان کا سفر شروع ہوتا تھا. کافی حد تک لیکن دیکھیں شوگر مل ایک پرائیویٹ کاروبار ہے، ایک بہت بڑی صنعت ہے، ادارہ ہے، فیکٹری ہے. ان کو چاہیے نہیں کہ کوئی زمین لے لے، کوئی گراؤنڈ بڑا سا لے لے جہاں پر ساری ٹرالیاں جو ہے کھڑی ہوں، نہ کہ جو پوری منڈی بہودین کی عوام ہے اس کو. ان کے پاس گراؤنڈ موجود ہے وہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں. نہیں مزید گراؤنڈ خریدنے کے لیے ان کو آخر انہوں نے ٹرالی کو سڑک کے ذریعے ہی وہاں پہ بھی لانا ہے نا. جانے میں کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ 1-2 دن کے لیے سڑک پر کھڑی کر دیتے ہیں تو گزرنے والوں کو دشواری اس وجہ سے حادثات بھی ہوتے ہیں. دیکھیے یہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ سڑک اتنی چوڑی ہو چکی ہے کہ اگر ٹرالی کی کراسنگ نہ ہو تو پھر ٹریفک جام نہیں ہوتی. ایک سائڈ پہ ٹریفک والوں نے ان کو کھڑا کیا اور روٹین میں وہ آہستہ آہستہ جاتے رہتے ہیں. اس دفعہ کارکردگی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں پولیس کی اور مینجمنٹ اچھی تھی. اب اگر یہ کہیں کہ 100% درست ہو گیا ہے یہ تو میرے خیال میں قیامت تک بھی ناممکن ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے تمام سیزنوں سے 80% اس دفعہ بہتر رزلٹ آئے. اچھا نجائز تجاوزات کے خلاف آپ آپریشن جاری رکھیں گے؟ کیا پورے شہر کو صاف کروائیں گے؟ دیکھیں جی جو تجاوزات میں فلو آف ٹریفک میں جو آئے گا اس کو تو ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کسی جگہ پہ کوئی ہماری فلو آف ٹریفک میں رکاوٹ نہیں ہے اس کے ساتھ ہمارا کنسرن نہیں ہے, اس کو ہم ڈسٹرب نہیں کریں گے. وہ تو بلدیہ کا کام ہے, وہ کرے یا نہ کرے.
جو ٹریفک فلو میں رکاوٹ ہوگی اس کے لیے ہم سرگرم رہیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، کوئی سگنل سسٹم کو متعارف کروایا جا رہا ہے منڈی بہودین میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے؟ سرے دست تو نہیں ہے ایسا جی، ہم نے لکھا ہے لیٹر وغیرہ، تو وہ اب تھوڑا سا سروے کر رہے ہیں اس کے بارے میں، مختلف جو ہمارے چوکس ہیں ان کے بارے میں، تو انشاءاللہ یہ بھی جلد اس کو ان پروسیس کرتے ہیں، ٹائم لگے۔ شہریوں کے لیے خوشخبری ہے کہ ڈی ایس پی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لیٹر لکھ دیا گیا ہے، ٹریفک سگنل کا نظام انشاءاللہ بہت جلد۔ میرا خیال ہے وہ لوگ ہوں گے جب سے میں آیا ہوں جی تو میں نے تو بالکل اپنے سٹاف سے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، لیکن ہم دیکھو میں خود پورے شہر کا راؤنڈ لے کے لوگوں کو وارن کیا، حالانکہ ہم اس دن چلان بھی کر سکتے تھے، ناٹ اے سنگل چلان، کسی رکشے والے کا، کسی دکاندار کا، کسی کا ہم نے کوئی چلان نہیں کیا، ہم نے جسٹ ان کو وارن کیا اور ہم نے پورے شہر کو وزٹ کر کے ان کو انفارم کیا۔ اگر ایک آدمی بار بار انفارم کرنے کے بعد یا وارننگ دینے کے بعد درست نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں تو پھر چلان بنتا ہے۔ جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے؟ کیونکہ میں تو اس سے تھوڑا سا زیادہ کہوں گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ تجاوزات کے حوالے سے میں بڑا حساس ہوں۔ جناب تو صرف ٹریفک کی روانی جہاں پہ ہے وہاں تک ہیں، جبکہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ میں ایک پروگرام کرنے لگا ہوں ناجائز قبضہ جات اور یہ تجاوزات کے حوالے سے۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جرمانے کے علاوہ ان لوگوں کو جن کو 3 دفعہ یہ وارننگ دیتے ہیں اس کے باوجود وہ باز نہیں آتے، ان کو جرمانہ بھی کیا جائے اور کم از کم 15 دن کے لیے ان کو جیل بھیجا جائے، تاکہ یہ تربیت ہو سکے ان کی کہ آئندہ ہم نے یہ جرم نہیں کرنا۔ کیونکہ جو اسلام میں سخت سزائیں رکھی گئی ہیں نا، ان کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کے ہاتھ کاٹے جائیں یا ان کو درے لگائے جائیں، مقصد تھا اس نظام کو ٹھیک کرنا۔ سخت سزائیں دینے کا کانسیپٹ جو ہے ایک خوف پیدا کرنا ہوتا ہے ان مجرموں میں جو جرائم کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ جب ان کو 15 دن کے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارے اوپر ایک چیز لاگو ہوتی ہے کہ جی آپ نے ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر موٹر سائیکل نہیں چلانا، بار بار وارننگ دینے کی اگر ہم اس پہ عمل نہیں کرتے تو میرے خیال میں جب ہمیں 2-3 دن کے لیے بھی جیل بھیج دیا جائے گا تو ہم اپنے بچوں کا بھی لائسنس بنوا کے کہیں گے کہ جی اس قانون پہ عمل کریں۔ جب ہم ان کو رعایت دے دیتے ہیں یا 200-300 روپے جرمانہ بچوں کو کر دیتے ہیں، کیا ہوگا؟ پیسے تو ان کے والد کے جائیں گے، وہ زیادہ بگڑ جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان کو قدم اٹھانے چاہیے، ان کو سزائیں دینے چاہیے۔ آج جیسا کہ جنجوعہ صاحب نے کہا دوران آپریشن ہمارے جنجوعہ صاحب بھی وہاں آگے، تو ہم نے آپریشن انہوں نے بھی دیکھا بھی ہے اور جوائن کر لیا۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے بلدیہ کے انسپیکٹر صاحب بھی تھے، میں بھی تھا، میرا سارا عملہ تھا، سٹی کا سٹاف تھا، ان کے ٹریکٹر ٹرالیز بھی تھے، ایک پورا ماحول تھا کہ یہ اگر ہم پیچھے نہ ہٹے تو ہمیں اٹھا کے لے جائیں۔ اس کے باوجود وہاں پہ لوگ تھے جن کو اٹھایا گیا ہے، وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ اب اگر ان کو ہم چالان نہ کریں یا ان کو ہم کارروائی نہ ان کے خلاف کریں یا ان کو اٹھائیں نہ، تو میں سمجھتا ہوں پھر یہ تو ناانصافی میں سمجھتا ہوں ناانصافی گورنمنٹ کی ریٹ پہ قائم کرنے کے لیے سخت سزائیں دینی پڑیں گی۔ یہ چالان کرنے پڑیں گے لیکن کوشش کریں گے کم سے کم۔ جی پی آر او ٹو ڈی پی او اجمل وحید گل صاحب آپ کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ گنے کے سیزن میں ڈی پی او صاحب کی ہدایت پر ٹرالیوں کے پیچھے ریفلیکٹر اور لائٹس لگوائی گئی تھیں جس کی وجہ سے حادثات نہیں ہوئے۔ جی بالکل ایسے ہے، اس دفعہ ہم نے پہلے ہی کہا کہ ڈی پی او صاحب نے بہت اچھا ارینجمنٹ کیا تھا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنے میں نہیں آیا، یہ ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہے ناصر سیال صاحب کی خصوصی ہدایت پہ جو ہے نا یہ ارینج ہوا تھا اور بڑا اچھا ہوا تھا۔ اور یہ جو ہم کام کر رہے ہیں 2 دن 4 دن ہو گئے ہمیں تجاوزات کا، یہ بھی ڈی پی او صاحب کی خصوصی ہدایت پہ ہو رہا ہے کہ وہ بہت توجہ دے رہے ہیں کہ شہر کی جو ٹریفک ہے اس کو جو ہے روانی میں رکھا جائے۔ عمران بٹ صاحب ہیں، صحافی ہیں، اسٹینڈرڈ نیوز کے چیف ایڈیٹر ہیں، کہہ رہے ہیں گڈ کیپ اٹ آپ، سلام دے رہے ہیں آپ دونوں صاحبان کو۔ پلیز سر جتنے بھی دیکھنے والے ہیں پروگرام کو شیئر کریں اور کمنٹس کریں، لائک بھی کریں۔ آپ کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، پروگرام ہے عوامی مسائل اور ان کا حل۔ آج کا موضوع ہے ٹریفک کے مسائل اور مہمان خصوصی ہیں محمد طارق شفیع صاحب ڈی ایس پی ٹریفک منڈی بہودین، اور تجزیہ نگار ہیں میرے ساتھ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے، عوام کی طرف سے یہ کویسچن ہے کہ ٹرک والے جو ہوتے ہیں اور ٹرالیوں والے، ان سے منتھلی وصول کی جاتی ہے، عوام کا یہ کہنا ہے کہ ٹوکن وغیرہ کو کاپی پہ لکھ کے دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ پاس پریکٹس ہوگی، اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے
کہ یہ اب اس وقت ایسا کوئی کام نہیں ہو رہا، کسی قسم کی کوئی منتھلی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی چٹ سسٹم نہیں ہے، بالکل فری اینڈ فیئر کام چل رہا ہے اور بالکل ایمانداری سے۔ اگر کہیں پر ایسا کچھ ناظرین کو نظر آئے وہ آپ کو انفارم کریں، آپ نوٹس لیں گے، ایکشن لیں گے، بالکل بالکل کارروائی ہوگی ایسے ملازمین کے خلاف؟ میں نے اسٹاف کی جو میٹنگ کی ہے، منتھلی میٹنگ ہوئی ہے جو پچھلے منتھ کی، میں نے ان کو کلیئرلی یہ میسج دیا کہ کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ صحیح۔ اسی طرح جو وہ لائسنس آپ ڈرائیونگ لائسنس جاری کرتے ہیں اس میں بھی اگر کوئی، جو آپ نے پارکنگ کی بات کی ہے کہ گاڑیاں غلط دیکھتا ہوں، یہ میری تو عوام سے ریکویسٹ ہوگی کہ ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں، دونوں جو ہمارے ریلوے پھاٹک ہیں ان دونوں پہ ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں، اگر یہ اپنی لین میں کھڑے ہو جائیں، اپنی لائن میں کھڑے ہو جائیں تو دین کوئی پرابلم پھاٹک پہ کریٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمارے ڈیوائیڈر کو بھی کراس کر کے دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دونوں سائڈوں سے کنجکشن ہو جاتی ہے اور ٹریفک کے لیے جو ہے کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا نکلنے کے لیے، اس کو گھنٹہ لگتا ہے کلیئر کرنے میں، جو رانگ سائڈ سے ون وے کی اپنی سائڈ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں۔ اگر یہ لوگ کرنا چھوڑ دیں، میں سمجھتا ہوں ریلوے پھاٹک پہ بالکل کسی قسم کی کنجکشن نہیں ہوتی، یہ تمام کی تمام اس وجہ سے ہوتی ہے جو میری آبزرویشن میں آیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میرے ذہن میں پرپوزل بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ وہ کون سی پرپوزل ہے عوام کو بتا دینا؟ میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اقوام بالا کو لکھیں کہ اگر یہ دونوں جو پھاٹکس ہیں ہمارے، ان پہ انڈر پاس بنا دیا جائے تو ہم اس جو ہے مشکل سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک پھاٹک کے ساتھ تو آلریڈی تھا ہمارا وہ انڈر پاس، جس کو صرف ہمیں مینیج ہی کرنا ہے، اگر وہ کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ نہ کچھ کریں گے۔ آپ چونکہ سیاستدان بھی ہیں، آپ کا بڑے سیاستدانوں سے جہاز احمد جنجوعہ صاحب واسطہ ہے، آپ یہاں پر ایک وہ اوور کیا بننے جا رہا تھا، وہ انڈر پاس نہیں، وہ جو اوپر سے پل گزرتا ہے جی، وہ بننے جا رہا تھا، کافی سالوں سے سن رہے ہیں، یہ دونوں پھاٹکوں پر بننا نہیں چاہیے؟ میرے خیال میں اگر ایک پہ بھی بن جائے نا جی جی، یہ جو مین والا ہے اڈے والا جو ہے اس پر بن جائے۔ اب اڈے والے پہ یہ پرابلم آئی تھی کیونکہ اس وقت اس منصوبے میں ہم بھی شامل تھے بطور ناظم۔ یہاں پہ چیمہ چوک سے شروع ہو رہا تھا، وہ جا رہا تھا چیمہ چوک سے، اگر وہ شروع ہوتا ہے تو تمام کی تمام بلڈنگز کے اوپر سے وہ جا سکتا تھا، لیکن وہاں پہ آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی اتنا رستہ نہیں بچتا تھا کیونکہ آبادی بہت زیادہ تھی۔ جو روڈ ہے جیل چوک سے اگر اس پل کو اٹھائیں گے تب کہیں جا کے، کیونکہ یہ ریلوے پھاٹک جو ہے نا رسول روڈ والا، یہ شہر کی آبادی سے کم از کم 20 فٹ پہلے اونچا ہے، یہ اونچائی پر ہے جی۔ اچھا، اب جیل چوک سے اگر شروع کیا جاتا ہے تب جا کے کہیں یہ مطلب اوور کر سکتا ہے۔ اب جیل چوک سے آگے آبادی ہے، روڈ نہیں ہے، روڈ اس سے کم از کم آدھا کلومیٹر مغرب میں ہے، یہ ایک پرابلم آئی تھی۔ اس کا حل ہم نے یہ نکالا تھا بطور ناظم، میں نے بھی کیا تھا کہ جو وہ اوور ہیڈ بریج پہلے پل بنا ہوا تھا ریلوے کا، وہاں نیچے سے ہم نے کچھ تھوڑی سی صفائی کی کہ چلو کم از کم کاریں اور موٹر سائیکل وہاں سے اگر گزر جائیں تو پھر ٹریفک مہربانی رہ سکتی۔ وہاں پر وہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے نا۔ ریلوے والے جو ہیں انہوں نے اجازت نہیں دی، انہوں نے این او سی کے لیے 7 لاکھ روپیہ اس وقت 2007-8 میں ہم سے طلب کیا کہ جب تک آپ این او سی نہیں لیں گے ہم یہاں سے ٹریفک گزرنے دیں گے۔ انہوں نے مطلب وہاں پہ کھڈے بنا دیے اور اس میں 2 وہ گارڈر سے لگا دیے، راستہ بند کر دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ایم پی اے کہ وہ بنیادی عوامی مسائل پر بالکل توجہ نہیں دیتے۔ وہ کون نہیں بننا چاہیے، نہیں بننا چاہیے، بننا چاہیے سر۔ میں تو اس کا مسئلہ ہے نا ٹریفک جام کا یہاں پر، اس پہ فنڈ بھی لگایا تھا اور کام 2-3 سال۔ شہر ہمارا چھوٹا ہے، سڑکیں میں سمجھتا ہوں ٹریفک جتنی زیادہ ہوگی ہے اس حساب سے چھوٹی ہیں، اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے یا کچھ بنانے کی ضرورت ہے۔ حمیدہ وحید الدین نے اس پروجیکٹ کے لیے اپنے سیاستدانوں کو میسج دینا کہ وہ اس کے لیے کام کریں۔ دیکھیے حمیدہ وحید الدین نے اس پروجیکٹ پہ کام بھی کیا، گرانٹ بھی دکھا دی، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ریلوے نے اس وجہ سے عوام پستی رہ جاتی ہے کہ یہ جی ہمارے ایم پی ہمارے مخالف ہے، لہذا ہم نے تو اس کے کام میں رکاوٹ ڈالنی ہے، یہ کام نہیں کرنا، ہم کیوں این او سی لے کے دیں، یہ خود جائے۔ اب ایم پی اے وہاں پہ جاتی ہے تو اس کی بات سننے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتا کیونکہ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے ان اداروں کے۔ یہ پرابلم آتی ہے کہ ان کی اپنے ذاتی مسائل جو ہیں اس وجہ سے عوام کو یہ ذلیل و خوار کرتے ہیں۔ باقی سارا دن
गर्म वर्दी पहनकर चौक में खड़े रहना आसान काम नहीं है। जी खराज तहसीन पेश करते हैं मंडी भवन की तमाम जो है ट्रैफिक पुलिस को कि वो बिल्कुल ही इतनी गर्मी में वाकई जी गर्म वर्दी पहनकर जो है वो चौकों में सख्त जो शदीद धूप में खड़े रहते हैं। जी सलाम पेश करते हैं आपकी इस ड्यूटी को, माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह जो है यूनाइटेड बुक डिपो से लेकर अगर जो है गल्ला मंडी चौक तक और सदर गेट से लेकर यहाँ प्रेस क्लब तक अगर बड़ी ये जो कारें वगैरह हैं इनका दाखिला बंद कर दिया जाए जिस तरह के ईद के सीज़न में किया जाता है, तो कुछ कंट्रोल नहीं किया जा सकता? क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, अगर हम इनको किसी जगह पे प्रॉपर पार्किंग दे देना जी, या तो वो जगह हो जो जुमा बाजार के लिए मिक्सिस की गई है उस साइड पे है, इधर रेलवे के जैसे डिस्कस हो रही थी रेलवे या गल्ला मंडी, इनको अगर तो आप प्रॉपर पार्किंग कहीं पे दें तो दन तो आप इनको फोर्स कर सकते हो कि जी पार्किंग मौजूद है आप वहाँ जाएँ। जब तक हम इनको पार्किंग के लिए फैसिलिटेट नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ज़्यादा कंजक्शन बनेगी, ज़्यादा रोड्स पे। अच्छा सर, अफसरान के साथ आपकी मीटिंग्स इस बारे में होती रहती हैं, तो जो ये मैं कह रहा हूँ कि स्टेशन से लेकर ये जो फाटक है इस तक जो एरिया है वहाँ पर ये जो पार्किंग अगर दे दी जाए या उधर उस फाटक से लेकर स्टेशन तक जो ग्राउंड वगैरह वहाँ पर, तो फिर जुआ साहब वाली बात है कि ये वफाक का महकमा हमारा, लेकिन तजावीज़ आप DSP हैं, तजावीज़ तो आप नहीं देनी है ना? मैंने DC साहब को भी दी थी लेकिन वो नहीं थी। मैं आज भी कहता हूं कि आप किसी प्राइवेट बंदे के जिम्मे लगाएं कि वो रेलवे से लीज पे जगह ले, लेकिन आप अगर इदारे उसके साथ सपोर्ट करेंगे उसको लीज तो फिर मिल सकती है। फिर आप पार्किंग के लिए ये प्रोजेक्ट मंजूर करेंगे जिले में। अब अगर आप तावन इंतजामिया नहीं करेगी, वो बंदा एक किराए पे जगह आवाम के लिए खातर ले लेता है, वहां पे पार्किंग नहीं होती, उसको वो इनकम नहीं हो सकती जो उसने लीज देनी है, फिर बेचारा वो 6 महीने के बाद भाग जाएगा। ये जिले गवर्नमेंट जो है वो किसी भी प्राइवेट आदमी को प्रोजेक्ट करे। मैं ये समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इन्वेस्टर भी मौजूद हैं। अगर जिले इंतजामिया इस पर मीटिंग करे कि हम रेलवे से ये जगह पार्किंग के लिए लीज पर ले लेते हैं, लेकिन पूरी इंतजामिया ट्रैफिक पुलिस उस बंदे के साथ ताउन करे, बेशक उसकी जो लीज है उसको कुछ ना दिया जाए, कम से कम वो लीज की अदायगी जो है वो पार्किंग फीस की मद में वो अदा कर सके, तो ख्याल में हम शहर की बेहतरी के लिए इससे ज्यादा किरदार अदा नहीं कर सकते। जी नाजरीन, प्रोग्राम 94 स्टूडियो से अवामी मसाइल और उनका हल, आज का मौजू है ट्रैफिक के मसाइल। मंडी भौदीन में ट्रैफिक के मसाइल पूरे ज़िले की बात कर रहे हैं, मलकवार फालिया की भी बात कर रहे हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी मौजूद हैं, मोहम्मद तारक शफी साहब DSP ट्रैफिक हैं और तजिया निगार हैं एजाज अहमद जंजुआ साहब। जी तारक शफी साहब, ये बताइएगा कि रक्शे शहर में जगह जगह खड़े होते हैं, इनका कुछ सदेबाब करें। यहाँ पर वो बूटे शाह का होटल है, वहाँ पर रक्शे वालों ने वहाँ पर सारे रोड पर खड़े करके ट्रैफिक जाम का वहाँ पर बायस बनते हैं। और सदर बाज़ार के साथ ही जहाँ पर वो डॉक्टर खोखर साहब का क्लिनिक है वहाँ पर पिंडी पुरानी के रक्शे खड़े होते हैं, तो इनको कुछ अड्डे फराहम करें ताकि ये शहर में जगह जगह खड़े ना हो और ट्रैफिक जाम का मसला ना बने। जी ये अब आपने विजिट करना है शहर को, ये आपको बहुत कम तादाद में नजर आएगा किसी जगह पर। नाज़रीन सुन ले, रक्शे वाले जो हैं वो भी मेहरबानी करें, कुछ ट्रैफिक कवानीन का एहतराम करें। और जो अब ना तो सदर चौक में आपको ऐसे नजर आएगा, कोई इक्का दुक्का की तो हम नहीं बात करेंगे, इसी तरह बूटे शाह चौक में भी आपको कोई 1-2 नजर आएंगे चलते फिरते और खड़े, लेकिन जो है सच पहले किसी दौर में होता था 10-10, 15-15 रक्शे खड़े हुए हैं और डबल पार्क किए हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता था, वो ख़त्म हो गया, अब ऐसा नहीं होगा। नाज़रीन, मंडी भौदीन के सुनने वाले जितने भी हैं वो प्रोग्राम को शेयर करें, बहुत ही मुफीद बातें हैं और कीमती प्रोग्राम है आज का। आगे चलूँगा, क्या कहेंगे आप एजाज अहमद जंजुआ साहब, इन रक्शे के जगह जगह पर रक्शे खड़े होते हैं इनके लिए? एक हफ्ते से बल्कि 15-20 दिन से काफ़ी हद तक मुझे भी फ़र्क नज़र आया है, लेकिन अभी मैं समझता हूँ कि बहुत थोड़ा फ़र्क है। कुछ रक्शे वालों की जो तरबियत है मैं समझता हूँ उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इंतहाई बदतमीज़ी से और वो क्या कहते हैं यंग जनरेशन होने की वजह से वो मुकाबलेबाजी के रुझान में वो एक दूसरे को ऊपर से चढ़ा के बाजार को बंद करने की कोशिश करते हैं। अब बेचारा ट्रैफिक वाला क्या करेगा, 2-4 उसको थप्पड़ी मार सकते हैं, हालांकि वो भी नहीं मारते। कम से कम उन लोगों को भी, रक्शे वालों को भी
اس چیز کا سوچنا چاہیے کہ اس بازار میں سے ان کی ماں، ان کی بہن، ان کا بھائی گزر رہا ہے، جس وجہ آپ کی وجہ سے اگر ان کو پرابلم آتی ہے تو وہ آپ کو بھی گالیاں نکالیں گے۔ اگر آپ اپنے روزی اچھے طریقے سے ڈسپلن سے کمائیں گے اور رکشوں کو ترتیب سے لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹریفک پولیس اور رکشے یہ ایک ہی محکمہ ہے، یہ ان کے نگران ہیں، یہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ٹریفک پولیس والے۔ اگر وہ بہتر تعاون کریں تو میں سمجھتا ہوں ہم سب کو مل کے شہر کو اچھا بنانے کے لیے، شہر کی خوبصورتی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ ان سے بھی میں اپیل کرتا ہوں، رکشے والوں سے بھی، کہ خدا را رزق جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے، بجائے اس کے کہ ایک رکشہ کھڑا ہے ایک سواری کے پاس، 2-3 اوپر سے آ کے وہاں پہ کھڑا کر کے آپ روڈ کو بند کر دیتے ہیں، یہ کسی اچھی قوم کی نشانی نہیں ہے۔ برائے مہربانی آپ بھی کردار ادا کریں، یہ پولیس والے تو الحمدللہ کر ہی رہے ہیں۔ پھر طارق شفیع صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ان کے پاس نفری ابھی کم ہے، لیکن اگر نفری زیادہ ہوگی تو آپ کی سختی آئے گی۔ آپ اپنے آپ کو آج سے کنٹرول کرنا شروع کریں، شہر کی خوبصورتی میں اضافے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اچھا، آخری میرا کویسچن ہے ڈی ایس پی ٹریفک طارق شفیع صاحب سے، کہ گزارش بھی ہے، یہ کویسچن نہیں گزارش ہے، چونکہ موٹر سائیکل والے جو ہے وہ 5-7-10 ہزار کا موٹر سائیکل لیا ہوتا ہے، اور جو رکشہ والے ہیں، آپ کی ترجمانی بھی کرنے لگا ہوں رکشے والوں کی، کہ وہ غریب ہوتے ہیں، رکشہ اکثر کرائے پر چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ موٹر سائیکل والوں کا اور رکشہ والوں کا چلان نہ کیا جائے، چونکہ یہ ایک غریب طبقہ ہے، بڑی گاڑیوں والوں کا چلان پورا کر کے اپنا کوٹا پورا کر لیں۔ اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، آپ کی ریکویسٹ بالکل ٹھیک ہے اور ہم نے ایکسیپٹ بھی کی ہے جی۔ اور جو پہلے ہماری منتھلی ڈائری دیکھیں نا ہماری، سب سے کم اس میں رکشے ہوں گے اور موٹر سائیکل ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کا خیال رکھ رہے ہیں۔ میں نے خود وزٹ جہاں بھی کرتا ہوں، بجائے اس کے پہلے روٹین یہ ہوتی ہے کہ جب افسر وزٹ کرتا ہے، جو 2-4 رکشے رانگ پارک ہوتے ہیں ان کو سب کو چلان کرواتے ہیں، لیکن میں ان کو موٹیویٹ کرتا ہوں، میں ان کو سمجھاتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ کو میں 500 روپیہ چلان یا 1000 روپیہ چلان کروں، میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے لیے بہت مسئلہ ہے۔ تو میں انشاءاللہ ان سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، ہمیں اس نہج پہ نہیں لے کے جائیں گے کہ ہم ان کو چلان کریں۔ جی، ماضی میں آپ کو رکشہ والوں کو یاد ہوگا کہ 1000 کے آپ کے چلان ہوئے ہیں، ایک دن میں 1000 کا دوسرے دن دوبارہ ہو گیا۔ تو طارق شفیع صاحب آئے ہیں، بہت ہی آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، تمام شہریوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، رکشہ والے اور موٹر سائیکل والے۔ آپ بھی جو ہے وہ رولز کو فالو کریں اور خیال رکھیں، غلط پارکنگ نہ کریں، جو قوانین ہیں ان کا احترام کریں، خود بھی اپنی عزت بچائیں، وہ آپ کا خیال رکھ رہے ہیں۔ ایک ریکویسٹ سر مجھے بھی 94 کے حوالے سے کرنے دیجیے۔ جی، جیسے آپ نے اپیل کی ہے نہ کریں، تو میں بھی اس میں یہ لفظ شامل کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی اگر آپ نے 50% کم کیا ہے تو 94 کو یہ اجازت دیں کہ 25% آپ اس میں اور لیس کریں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، مدر گوندہ صاحب شہیدہ والی سے وہ کہہ رہے ہیں کہ رکشہ والے اور کار والے ٹریفک جام کا مسئلہ بنتے ہیں، آخر میں کوئی پیغام پورے جو منڈی ہاؤسنگ کے جو ٹریفک کے عوام کے لیے یہی ہے کہ میرا جو سٹاف ہے وہ بہت ہی محنت کے ساتھ اور بڑی ہی اگریسو انداز میں اس گرمی میں وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ تو عوام سے اپیل ہے کہ اپنے ٹریفک سٹاف سے، یہ ان کا ٹریفک ہے، سٹاف ہے، یہ ان کی خدمت کے لیے دن رات کام کر رہا ہے، صبح سے لے کے شام تک اس گرمی میں کام کر رہا ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، اور ان کے ساتھ اگر عوام تعاون کرے گی تو ہم بہت جلد بہتری لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، پروگرام عوامی مسائل اور ان کا حل آپ نے سنا۔ آج ہم نے منڈی پاؤدیر میں ٹریفک کے مسائل پر بات کرنے کی کوشش کی۔ ہمارے ساتھ مہمان خصوصی تھے محمد طارق شفیع صاحب، ڈی ایس پی ٹریفک منڈی پاؤدیر، اور اعجاز احمد جنجوعہ صاحب۔ میں ڈی ایس پی ٹریفک محمد طارق شفیع صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا اور پروگرام میں تشریف لائے، اور آپ کی میں نے ترجمانی کی ہے، آپ کے تمام سوالات ان سے پوچھنے کے اور جوابات انہوں نے دینے کی پوری جو ہم نے کوشش کی ہے۔ اعجاز احمد جنجوعہ صاحب کا اور طارق شفیع صاحب کا شکر گزار ہوں۔ اسی کے ساتھ 94 اسٹوڈیو سے ملک رؤوف زبیر کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔